فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سیدہ رائحہ کاظمی ہے اور میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 کی ریکارڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 کو تالیف کیا ہے آیت اللہ محمد محمدی رے شہری نے اور مترجم ہے مولانا محمد علی فاضل، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور۔ یہ اس کتاب کا آپ کہہ لیں کہ جو کتاب کی جلد ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، نیلے رنگ کی یہ کتاب کا رنگ ہے اور سرخ سے اس پر چھوٹے چھوٹے سے خطاطی کے اسٹائل میں نقش و نگار کیے گئے ہیں اور ریڈ بیک گراؤنڈ کے اندر گولڈن سے میزان الحکمت لکھا گیا ہے اور پھر آیت اللہ محمد محمدی رے شہری بھی گولڈن سے ہی ہے اور مترجم کا نام بھی انہوں نے اسی طریقے سے گولڈن سے لکھا ہوا ہے۔ اب ہم کتاب کھولتے ہیں، پہلے صفحے پہ اسی طرح سے میزان الحکمت جلد 8 از آیت اللہ محمد رے شہری، مترجم مولانا محمد علی فاضل، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور اور 24 الفاظ مارکیٹ اردو بازار لاہور ہے۔ پھر بے صفحے پہ الف صفحہ تھا، وہ اب بے صفحے پہ نام کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 ہے، مؤلف کا نام آیت اللہ محمد رے شہری، مترجم مولانا محمد علی فاضل، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ اور مطبع احمد دین پرنٹرز، کتابت محمد اقبال سندھو، تاریخ اشاعت محرم الحرام 1432، ایڈیشن دوم ہے اور ملنے کا پتہ قرآن ٹرسٹ 24 الفاظ مارکیٹ اردو بازار لاہور ہے۔ جیم پر آ جائیں تو جیم پر عرض ناشر ہے، آئے عرض ناشر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر قرآن کریم دین مقدس اسلام کی کتاب آئین اور ایک مکمل اور محفوظ دستور حیات ہے۔ اس کی تشریح و تعبیر کے لیے ایک ایسی ناقابل اختلاف ذات کا وجود ضروری تھا جس کا ہر قول حجت اور جس کی ہر بات سند ہو، اور وہ ذات رحمت تمام حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی ہی ہو سکتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دین سیرت و کردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت اور اسلام اتوار و گفتار پیغمبر کا نام ہے۔ اسی قول و فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہم تک پہنچے حدیث کہتے ہیں اور ان احادیث کے دوسروں تک پہنچانے کو روایت کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارک قرآن مجید سے وابستہ اور قرآن مجید حدیث مبارک کا موید ہے۔ فرمان الہی کے مطابق دونوں یکساں ہدایت آفریں، قابل تعظیم، واجب الاحترام اور حجت ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ حدیث نبوی کے صحت انتصاب کے بعد اس کا اتباع اسی طرح فرض ہے جس طرح اتباع قرآن۔ حدیث قرآن کی شارح، قرآن تعلیمات کی مفسر، الہی احکام کی مظہر، قرآن فہمی کا ذریعہ، اسلام شناسی کا وسیلہ، سنت کا ماخذ اور اسلام کے چہارگانہ اصول فقہ میں اصل دوئم ہے۔ نیز یہ حدیث دین اسلام کی ایک اہم اساس اور بیان احکام حجت ساطع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دونوں مکاتب فکر، شیعہ و اہل سنت،
کہ بزرگ علماء نے علم حدیث کی تحقیق و تدوین میں اپنی عمریں صرف کر دیں اور ان کی کاوشوں سے مکتب اہل سنت کی صحاح اور مکتب شیعہ کی کتاب اربع منصفہ شہود پر آئیں۔ اس سے بعد کے ادوار میں بھی جمع و تدوین حدیث کا سلسلہ جاری رہا اور ہر دو مکاتب فکر کے محترم علماء نے علم حدیث میں بہت سی کارآمد کتب اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ اسی کے تسلسل میں ہمارے اس دور کے ایک بلند ہمت اور متجیر عالم دین آیت اللہ محمدی ریشہری نے طرفین کی کتب حدیث کے طویل تحقیقی مطالعے کے نتیجے میں ہزاروں حدیثوں پر مشتمل علم حدیث کی ایک دقیق کتاب میزان الحکمت 10 ضخیم جلدوں میں مرتب فرما کر کتب حدیث میں ایک عظیم القدر اضافہ کیا ہے۔ اس میں اسلام کے اعتقادی، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی موضوعات کے ذیل میں سینکڑوں عنوانات قائم کیے گئے۔ پھر ان عنوانات کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دے کر ہر عنوان کے تحت اس سے متعلق احادیث درج کی گئی ہیں۔ یہ کتاب اپنے موضوعات کے تنوع، عنوانات کی ترتیب اور سہل الاستفادہ ہونے کے اعتبار سے جدید دور کی ضرورتوں اور ذوق مطالعہ کے عین مطابق ہے۔ حدیث کے اس باعظمت مجموعے میزان الحکمت کی 10 ضخیم جلدوں کو عربی سے اردو میں منتقل کرنے کا صبر آزما کام مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور کے پرنسپل حضرت مولانا محمد علی فاضل کے خامہ گوہر ریز سے انجام پا رہا ہے۔ چنانچہ تاحال موصوف نے اس کی کئی جلدوں کا ترجمہ مکمل کر دیا ہے، جن کی مرحلہ وار طباعت و اشاعت شروع کر دی گئی ہے۔ اس وقت میزان الحکمت جلد نمبر 8 کا اردو ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس کو قرآن و قرآنیات کے ممتاز ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ کے ذیلی ادارے مصباح الہدیٰ پبلیکیشنز نے خدمت حدیث کے جذبے سے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ یہ کتاب حدیث کے اردو ذخیرہ کتب میں ایک قابل فخر اضافہ ہے جو انفرادی و اجتماعی طور پر اسلام کے عملی نفاذ میں ممد و معاون ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو صوری و معنوی لحاظ سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے تاکہ آپ کے قیمتی آراء اور مفید مشوروں کے طلبگار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ زیر نظر میزان الحکمت جلد نمبر 8 ایسی بلند پایہ دینی و علمی کتاب کی توسیع اشاعت میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے اپنا نام مبلغین حدیث کے زمرے میں درج کرائیں گے۔ اس طرح آپ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کریں گے، جبکہ ان ذوات مقدسہ کی خوشنودی اور اصل خدائے تعالیٰ ہی کی خوشنودی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت میں بڑے بھائی کیمیکلز کے شیخ نیاز احمد کی طرف سے خصوصی تعاون فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ قارئین سے التماس ہے کہ جملہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں۔ والسلام اراکین مصباح الہدیٰ پبلیکیشنز۔ اب صفحہ نمبر رے پر آ جائے۔ میزان الحکمت جلد نمبر 8 حاشیے کے اوپر لکھا ہوا ہے اور پھر ہیڈنگ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 8۔ اب آئیں ہم فہرست کے مطالعہ کرتے ہیں۔ فصل نمبر 1 قبر صفحہ 1 قبر کا سوال صفحہ نمبر 5 قبر میں کیا پوچھا جائے گا صفحہ نمبر 6 قبر میں کن لوگوں سے سوال ہوگا 10 قبر کا عذاب صفحہ نمبر 11 قبر سے متعلق احادیث صفحہ نمبر 15۔ فصل نمبر 2 تحویل کعبہ صفحہ نمبر 16 قبلہ کے بارے میں علمی بحث صفحہ نمبر 20 قبلہ کے بارے میں معاشرتی بحث صفحہ نمبر 28 قبلہ کی تاریخی بحث 34 پر خانہ کعبہ کی شکل و صورت 39 پر غلاف کعبہ 43 پر خانہ کعبہ کی قدر و منزلت 45 پر خانہ کعبہ کی تولیت 47 پر۔ اب آ جائیں فصل نمبر 3 پر۔ اس کے دیکھتے ہیں کہ عنوانات کن کن صفوں پر ہیں۔ بوسہ لینا 52 مومن کا بوسہ 53 قتل انسان 55 قتل کے جائز ہونے کی وجوہات 69 قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں 71 کسی کو بگاڑ کر قتل نہ کرو
72 خودکشی کرنے والا، 74 اسقاط حمل، صفحہ نمبر 77 صبر کے ساتھ قتل کرنا، 77۔ فصل نمبر 4 پہ آ جائیں، قدر 80، قدر ایک تاریخ راستہ ہے، 83 قدر و تقدیر، 85 تقدیر اور عمل، 86 کن چیزوں کا شمار تقدیر میں ہوتا ہے، 87 فرقہ قدریہ، 93 قدریہ کون لوگ ہیں، 94 لیلۃ القدر، 95۔ فصل نمبر 6 پہ آ جائیں، فصل نمبر 6 نہیں، فصل نمبر 5 ہونا چاہیے، یہاں پہ فصل نمبر 6 لکھا ہوا ہے۔ بہرحال موضوع پڑھتے ہیں، اقتدار و قدرت 98 صفحے پر ہے، اور اس کا ایک ہی موضوع، اس میں ایک ہی موضوع ہے جی۔ فصل نمبر 6 ہی 98 پیج پر بھی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، اور یہاں فہرست میں بھی فصل نمبر 6 ہی لکھا ہوا ہے اور اقتدار و قدرت ہے۔ فصل نمبر 7 قذف یعنی زنا کی تہمت، صفحہ نمبر 100 پر ہے۔ فصل نمبر 8 قرآن مجید، یہ صفحہ نمبر 106 پر ہے۔ قرآن امام اور رحمت 116، قرآن زیبا ترین کلام ہے 117، قرآن ہر زمانے میں نیا ہے 119، قرآن بڑی سے بڑی بیماری کے لیے شفا ہے 121، قرآن ہی تونگری ہے 123، قرآن میں اولین و آخرین کا علم ہے 124، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا 126، قرآن مجید کی تعلیم 129، قرآن مجید کا حفظ کرنا 131، قرآن کو بار بار پڑھنے کی ترغیب 134، حاملین قرآن کے فضائل 136، حامل قرآن کو کیا کرنا چاہیے 139، جو باتیں حامل قرآن کے شایان شان نہیں 140، تلاوت قرآن مجید کی ترغیب 140 پہ ہے، قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا 143، حق تلاوت 145، قرآن کو پس پش ڈال دینا 149، قرأت کے آداب 150، تلاوت سے مانع امور 158، جن پر قرآن لعنت کرتا ہے پیج نمبر 159 پہ ہے، فاجر قاری 160، قاریوں کی قسمیں 161، قرآن مجید کا استماع 164، استماع کے آداب 165 پیج پر، قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی 165 پیج پر، تفسیر بالراہ کرنے کی ممانعت 169 پر، قرآن کی معرفت رکھنے والے 170 پر، قرآنی آیتوں کی قسمیں 172 پر، محکم اور متشابہ آیات 176 پر، قرآنی اشارے 180 پر، قرآنی وجوہات 182 پر، ام القرآن یعنی قرآن کی اصل 183 پر، قرآن مجید کی عظیم ترین عدل سے بھرپور اور سب سے زیادہ ڈرانے و امید دلانے والی آیات 185 پیج پر۔ اب فصل نمبر 9 مقرب افراد 186 پہ، مقرب افراد کی عبادت 190 پہ، مخلوقات میں اللہ کے سب سے زیادہ مقرب افراد 191، انسان کب خدا سے قریب تر ہوتا ہے 193، قیامت کے دن اللہ سے نزدیک ترین بندہ 194 پہ، تقرب کی انتہا 195 پہ، اللہ تعالیٰ تک رسائی 198 پہ، جو میری طرف ایک بالش پڑھے 200 ذرائع جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے 202 پر، خداوند عالم سے دور ترین شخص 206 پر۔ فصل نمبر 10 اقرار 207 پر، مجبور انسان کا اقرار ناقابل اعتبار ہوتا ہے 209۔ فصل نمبر 11 قرض 211 صفحے پر ہے، تنگ دست کو مہلت دینا 217 صفحے پر ہے۔ فصل نمبر 12 قرآ 221 پر۔ فصل نمبر 13 ہر 100 سال میں دین کی تجدید ہوتی ہے 225 صفحے پر ہے۔ فصل نمبر 14 اقتصاد 229 پر، کاروبار میں میانہ روی کے فوائد 232 پر، اقتصاد کے بارے میں متفرق احادیث 234 پر۔ فصل نمبر 15 ہے قصے اور داستانیں 236 پر، مفید ترین قصے 240 پر، قصہ گو افراد کی مذمت 244 پر۔ فصل نمبر 16 قصاص 246 پر، قصاص کے بارے میں علمی گفتگو 250 پر، قصاص سے درگزر کرنا 264 پر۔ فصل نمبر 17 ہے قضاء و قدر 266 پر، قضاء کے معنی میں فلسفی نظریہ 284 پر، انسان کے لیے قضاء و قدر 292 پر، اللہ کا ارادہ اور قضا 294 پر،
اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جو قضا مقرر کی ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے 299 پیج پر۔ قضا پر راضی نہ ہونے والا 303 پر، قضا کی اقسام 305 پر، قضا کے متعلق احادیث 312 پر۔ فصل نمبر 18 فیصلہ یا نبی کر سکتا ہے یا اس کا وصی یا پھر شقی انسان 313 پر۔ طاغوت کی طرف مقدمات کا لے جانا 314، حق پر فیصلہ کرنے والا 317، اسلامی فیصلے کو تسلیم کرنا 319، خدا کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والا 322، ظالم فیصلہ کرنے والے 324، بغیر چھری کے ذبح کیا جانا 326، ظالم قاضی کی نشست کا 327، قاضی کا حساب بہت سخت ہوگا 328، قاضی بننے کی کوشش 330، اسلام میں قاضی کی خصوصیات 331، قضا کے آداب 333، فرقین کے دلائل سننے سے پہلے فیصلہ کرنا 336، غصے میں فیصلہ نہ کرو 339، اور 339 ہی پیج پر ہے غنودگی کی حالت میں فیصلہ نہ کرو، بھوک اور پیاس کی حالت میں فیصلہ نہ کرو 340 پر ہے، فریقین میں کسی کو اپنا مہمان نہ ٹھہراؤ 340 پر ہے، 341 پیج پر مسند قضا پر بیٹھ کر کسی سے سرگوشی نہ کرو، داہنی طرف سے کلام کا آغاز کرو 341 پہ، گواہوں کو لقمہ نہ دو 342 پہ، فیصلہ سنانے سے پہلے خوب غور و فکر سے کام لو 342 پہ، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا 343 پر، جب تک قاضی جان بوجھ کر ظالمانہ فیصلے نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے 344 پیج پر، درست و نادرست فیصلہ کرنے والوں کا اجر ہم پڑھیں گے 346 پیج پہ، قاضیوں کی اقسام 347 پر، کیا عورت قاضی بن سکتی ہے 349 پر، میں تمہارے درمیان ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، یہ ہم پڑھیں گے 350 پر، فیصلوں میں اختلاف 354 پر، قضا کے متعلق مجلس شورا 358 پر، عدالت عالیہ 360 پر، قاضی کب سے بنائے جانے لگے 361 پر، قضا کے متعلق متفرق احادیث 361 پر۔ فصل نمبر 19 میں جو موضوعات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ قلب دل 363 پیج پر، دل جسم کا امام ہے 364 پر، انسان کا دل نہایت تعجب انگیز شے ہے 366 پر، دل خداوند سبحان کا ظرف ہے 367، دل ہی سے اللہ کا قصد کیا جاتا ہے 368، دل کی قسمیں 370، بہترین دل 372، دلوں کے اعراب 373، دل کی سلامتی پڑھیں گے 374 پیج پر، اطمینان قلب 377، دل کی آنکھیں 379، دل کے کان 382، خوش دلی و بد دلی 386، دل کی پاکیزگی 389، کشادہ دلی 391، دلوں پر مہر 395 پیج پر، دلوں پر مہر پھر دوبارہ لکھا ہوا ہے 396 پر، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں 397، دل کا نابینا پن 398، دل کے پردے 400، دل کی کجی 402، دلوں کا سخت ہو جانا 404 پر، سنگ دلی کے اسباب 406 پر، دل کی بیماری 409 پر، دل کی بیماری کے اسباب 410 پر، دلوں کی شفایابی 412، دلوں کو مردہ کرنے والی اشیاء 414، دلوں کو زندہ کرنے والی اشیاء 417، دلوں کو آباد کرنے والی اشیاء 419، جن چیزوں سے دل نرم ہو جاتا ہے 420، جن چیزوں سے دلوں کو جلا ملتی ہے 421، جن چیزوں سے دل نورانی ہوتا ہے 423، جن چیزوں سے دل کی اصلاح ہوتی ہے 424، جن چیزوں سے دل کو تقویت ملتی ہے 425، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے 426، دل کے بارے میں متفرق احادیث 428۔ فصل نمبر 20 پر جو موضوعات ہیں آئیں وہ پڑھتے ہیں۔ قابل مذمت تقلید 430 پہ، کس کی تقلید کی جائے 435، تقلید کے بارے میں علمی و اخلاقی بحث 439۔ فصل نمبر 21 449 پیج پر قلم۔ فصل نمبر 22 میں 450 پیج پر جو موضوع ہے وہ ہے قمار۔ فصل نمبر 23 پر جو عنوانات ہیں وہ پڑھتے ہیں۔
452 पेज पे है नाउमीदी, 454 पेज पे है खुदा की रहमत से नाउमीदी, 457 पेज पर है खुदा की रहमत से किसी को मायूस ना करो, 458 पेज पर है ऐसे लोग खुदाई रहमत से महरूम हैं। फसल नंबर 24 पर कनात ही में तवंगरी है 462, कनात के असबाब 464, कनात का समर 465, जो थोड़े पर खाने नहीं उससे ज्यादा पर भी कोई फायदा नहीं पहुंचाता 466। फसल नंबर 25 के मौज़ूआत इस्तिकामत 471, इस्तिकामत का समर 474। फसल नंबर 26 कयास 476 पेज पर, दीन में कयास 476। फसल नंबर 27 तकब्बुर 476 पेज पर। कबर ज़ेबा है काफ बे और रे, कबर ज़ेबा है जनाबे किबरिया के वास्ते 484, तकब्बुर इनकारे हक का नाम है 487, तकब्बुर क्या है 492, तकब्बुर की हकीकत 494, जमीन पर अकड़ के ना चलो 498, तकब्बुर इंसान 500, ताज्जुब है मुतकब्बिर किस लिए तकब्बुर करता है 501, गरूर है तकब्बुर का सबब 503, कब्र गरूर का इलाज 505, कब्र से बचाव का तरीका 510, काफ बे और रे है 510। माजरत मैं हीजे कर रही थी और मैंने गलत इसको पढ़ दिया है। किब्रो गरूर का इलाज 505 पर है और किबर का ही एक मौजू किबरे ज़ेबा है जनाबे किबरिया के वास्ते, ये 484 पेज पे था। अच्छा जी, 505 पर किब्रो गरूर का इलाज, फिर 510 पर किबर से बचाव का तरीका, तकब्बुर के नताइज 514, खुदा मुतकब्बिर को जलील कर देता है 517, मुतकब्बिरीन का ठिकाना बहुत बुरा है 518। फसल नंबर 28 पे आ जाएं। किताब में जो मौज़ूआत हैं बेहतरीन तर्जुमान मकतूब है 52 पेज पे, इल्म को लिखकर महफूज कर लो 525 पर है। बेहतरीन तर्जुमान मकतूब है, ये 52 नहीं होगा 552 भी नहीं होगा, ये मिस प्रिंटिंग है इसकी। 518 के बाद इसको हम देख लेते हैं कि कौन सा पेज बनेगा जी। ये 522 पर अल किताब यानी किताब शुरू हो रहा है मौजू, और किताब में है बेहतरीन तर्जुमान मकतूब है, ये 522 है। फिर 525 पर इल्म को लिखकर महफूज कर लो, 526 पर किताब की तालीफ, 527 पर खुदा ने कितनी किताबें नाजिल फरमाई हैं, और 528 पर हर मकतूब का सरमाना 528 पर जी। सफ़ा नंबर 528 पे जो मौजू है वो है हर मकतूब का सरनामा, इन्होंने माना लिख दिया, वो थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग हो जाती है। फसल नंबर 29 पे आ जाएं। 530 पेज पर है ख़तो किताबत, ख़त का जवाब 531 पर है। फसल नंबर 30 इस्लामी इनकलाब के राजों को छुपाना 532, इनकलाबी राजों का जाहिर करना 534, खुश किस्मत है गुमनाम इंसान 538। फसल नंबर 31 पर झूठ 541 पेज पर है। 545 पर झूठ बदतरीन आदत है, 546 पर झूठ और ईमान, 549 पर झूठ हर बुराई की चाबी है, मजाक में भी झूठ ना बोलो 551 पे, छोटा सा झूठ 553 पर, दरोग गोई के असबाब 556 पर, कज़ाब बहुत बड़ा झूठ 557 पे, झूठ का समर 559 पेज पर, बदतरीन झूठ 564 पेज पर, जहां पर झूठ बोलना जायज़ है 567 पर, तोरिया 570 पर, झूठ को गौर से सुनना 575 पर, दरोग गों के धोखे में ना आना 576 पेज पर। फसल नंबर 32 शराफत व फजीलत 578 पेज पर है। इज्जत व शराफत 581 पे, साहिब करम व सखावत 583 पर, शरीफों की आदात व अतवार 590 पेज पर, शुरफा का शेवा 593 पेज पर, हर कौम के शरीफ की इज्जत करो 594, इज्जत व ताज़ीम 595, इज्जत अफजाई को ठुकराना 597, जिसे इज्जत अफजाई सीधा ना कर सके 601, मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान 602,
602. शरीफ इंसान अपनी इज्जत करता है 603. फसल नंबर 33 पर जो मौजू है आए उनको देखते हैं. पाकीज़ा तरीन कारोबार 604. हलाल व हराम कारोबार 605. माल व दौलत का खर्च करना 617. हाथ की कमाई 623. मकरू पेशे 630. कारोबार के बारे में मुतफरिक अहादीस 632 पेज पे. फसल नंबर 34 काहली 634. सुस्ती तंगदिली 637. काहली से इज्तनाब करो 639. काहिल की अलामतें 641. काहली से बचने की दुआ 642 पर. फसल नंबर 35 कुफर 644. कुफर शिर्क से बहुत पहले 644. कुफर का मौजिब बनने वाली चीजें 649. काफिर 651. कुफर का कमतर दर्जा 644. कुफर के अरकान व सतून 656. कुरान मजीद में कुफर की इकसाम 660. फसल नंबर 36 ऐसा गुनाह जिसका कोई कफारा नहीं 672. फसल नंबर 37 मकाफात 674 पे. एहसान का बदला एहसान 674 पेज पे. बुराई का बदला बुराई के साथ 677. बेवकूफ़ी के बदले में बेवकूफ़ी ना करो 679. इंतकाम और सरदारी बराबर नहीं 680. नेकी का बुराई से बदला 682. जैसी करनी वैसी भरनी 684. फसल नंबर 38 तकलीफ 686 पे. खुदावंद आलम ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता 693. फसल नंबर 39 तकल्लुफ 695 पे. तकल्लुफ से काम लेने की अलामात 699 पे. फसल नंबर 40 पे जो मौजू है कलाम 703. हमले से मौसर तर बात 705. बेमकसद बातें 707. लफ्ज़ बातें ना करना 712. कसरत कलाम 713. कम गोई 716. कलाम उस वक्त तक तुम्हारे काबू में है जब तक बोलोगे नहीं 718. कलाम का शुमार अमल में है 720. जो कुछ जानते हो सब कुछ ना कह दो 721. कलाम दवा की मानिंद है 723. खामोशी से बेहतर बातें 724. खामोशी सोना और गुफ्तगू चांदी है 726. खामोशी हमेशा काबिल सताइश नहीं होती 727. औलिया अल्लाह की खामोशी 729. हुस्ने कलाम 731. जामे कलाम 732 पेज पर और पाकीज़ा कलाम 734 पेज पर. कलाम के बारे में मुतफरिक अहादीस 738 पर. फसल नंबर 41 पे जो मौजू है कमाल 741 पर. कामिल तरीन शख्स 741 पर. कामिल औरतें सिर्फ 4 हैं 742 पर. कामिल का मौजिब अशिया 743 पर. कामिल शख्स की सिफात 745 पर. फसल नंबर 42 दानाई 747 पर. समझदार इंसान 747 पर. ज़ीरकी 750 पर. दानाओं की खसूसियात 751 पर. बहुत अक्लमंद 752 पर. दाना तरीन 754 पर. दानाई के लिए इतना ही काफ़ी है 755 पर. फसल नंबर 43 लोएम यानी कमीनापन 756 पर. लाम वाव है ऊपर छोटी सी हमजा है मीम है. और फिर अगले पे 756 पर यही मौजू है. फिर 760 पर कमीना तरीन इंसान. 761 पर कमीनापन. फसल नंबर 44 लिबास म्याना रवि का लिबास 764. बेहतरीन लिबास 768. खुदा की खुशनुदी और बंदों की खुशनुदी 773. अमामा 776. ममनू लिबास 779. फसल नंबर 45 पे एक ही मौजू है हठधर्मी 782 पेज पर. फसल नंबर 46 पर दाढ़ी 786 पेज पर. इंसान अपनी जबान में पोशीद है 788. 10 चीज़ों को जबान जाहिर करती है 790. फसाहत में इंसान का जमाल है 791. जबान ही अच्छाई और बुराई की कुंजी है 793. जबान मुस्तहकम हो तो ईमान भी मुस्तहकम होता है 793. अक्लमंद की जबान दिल के पीछे होती है 795. जबान का हक 797. इंसान की सलामती जबान की हिफाजत में है 797. जबान की लग़ज़िश 799. जबान की फितना सामानिया 800. कई जबानें इंसान पर मुसीबतें लाती है 801. जबान काटने वाला कुत्ता 803. जबान को काबू में रखो 803. जबान को मिलने वाला अजाब 808. जबान के मुतालिक मुतफरिक अहादीस 808. फसल नंबर 48 लानत 810 पे. लानत के सजावार 813. दुनिया और आखिरत में मलूम लोग 822. फसल नंबर 49 पे बेहुदा गुफ्तगू या बेहुदा काम 824 पे. फसल नंबर 50 लुक्ता
गिरा पड़ा माल 833 पर। फसल नंबर 58 मुलाकात का शौक 835 पे। लिका अल्लाह के असबाब पेज नंबर 840 पर है। लिका अल्लाह को दोस्त रखने वाला 842 पर मौजू मिलेगा आपको। कुरान मजीद में लिका अल्लाह का बयान 846 पर। फसल नंबर 52 लव खेल तमाशा 850 पर। लव व लव के नताइज 854 पे। खेल कूद का दिल दादा 855 पे। मोमिन का काम खेल कूद नहीं होता 856 पे। मोमिन का शगल 858 पे। कबूतरबाजी 860 पर। फसल नंबर 53 के मौज़ूआत आए पढ़ते हैं। लवातत लाम वाव अलिफ वा, लवातत तोए और ते, लाम वाव अलिफ वा तोए ते 861 पर। लवातत क्यों हराम है 862 पर। अगलामबाजी 864 पेज पर है। बोलिया 866 पर। खुद को मलामत करना 867 पर। अक्सर नाकर्दा गुनाह मलामतों का निशाना बन जाते हैं 886 पेज पर। सरजनिश की आदाब 869 पर। हद से ज़्यादा सरजनिश 870 पर। ये आपने मिज़ानुल हिकमत के जो भी मौज़ूआत हैं उनके पेज नंबर जो है वो मैंने आपके सामने पढ़े और ये सफ़ा नंबर गैन तक थे, यानी अलिफ बे जीम दाल रे और रे के बाद जे, फिर सीन शीन स्वाद ज़्वाद तोए और तोए के बाद फिर जो हमारे पास पहुंचा तोए के बाद ज़ोए ऐन और गैन। यहाँ तक हम इस पार्ट का इख्तिताम कर रहे हैं और उसके बाद फिर हमारा जो पार्ट नंबर 1 होगा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम अपने मौज़ूआत का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम इस किताब को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें और इसको बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर सकें। अब हम अगले पार्ट नंबर 1 के साथ मिज़ानुल हिकमत की किताब को शुरू करेंगे।